قرآن مجید کا یہ جو نام ہے قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر آپ کو وہ کفار آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں امان دے دیں۔ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ حالات و واقعات اور سرکمسٹانسز کے لحاظ سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ترجمان ہیں، یہ باللفظ وہی ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ تو احادیث کا جو علم ہے وہ زیادہ تر بالمفہوم ہے۔ تو کاربن ڈیٹنگ کی اس چیز کی تو انہیں یہی پتہ چلا ہے کہ وہ 645 عیسوی بنتا ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بنتا ہے کہ قرآن مجید اپنے اس لکھے ہوئے کا محتاج نہیں رہا۔ جو صحابہ کے لیے کل تو وہ تھیوری تھی، لیکن ہمارے لیے وہ پریکٹیکل ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9۔ آج جو ہم اتنے سال بعد، آپ 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج ہمارے لیے پریکٹیکل ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برنچ کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے قرآن مجید اور رمضان المبارک۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارک ساتیں آپ تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جی، رمضان المبارک کی بہت بڑی مناسبت ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہم نے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں، شب قدر میں ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی اس مہینے کے ساتھ بہت بڑی مناسبت ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہاں پر میرے پاس ایک لسٹ آف کوسچنز ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے بیسک کوسچن یہی آتا ہے کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا؟ جی، جو لفظ قرآن ہے، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اسی سے لفظ قرات بھی ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب، وہ بھی قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ تو نوٹ کرنے کی بات ہے، قابل ذکر بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو نام ہے قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا ہے قرآن مجید کا۔ اگر آپ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح تورات ہے، بائبل ہے، یا انجیل ہے، زبور ہے، اس میں ان کتابوں کے نام نہیں آتے، ان کے وہی نام نہیں ہیں جو جن ناموں سے یہ مشہور ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی اس کتاب کی کہ جس خدا نے، جس اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، اسی نے اس کا نام رکھا۔ اور یہ سینکڑوں آیات میں قرآن مجید کے اس کا ذکر ملتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اور اس طرح لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں لفظ قرآن ہمیں ملتا ہے، اور یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے قرآن مجید کا۔ اور یہ جو نازل کب ہوا، جیسے آپ نے پوچھا، تو قرآن مجید جو نازل ہوا یہ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک، یعنی یہ جو جتنے بھی، اگر آپ عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ 22 سال بنتے ہیں، اور اگر آپ ہجری اعتبار سے دیکھیں تو یہ 23 سال بنتے ہیں۔ یہ اتنا عرصہ لگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہونے میں۔ اور اس میں امپورٹنٹ بات جو ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ 2/3 جو قرآن مجید تھا، یعنی قرآن مجید کے اگر 3 حصے کریں، اس میں سے جو 2 حصے تھے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے، اور جو 1/3 ہے، یعنی 3 میں سے 1 حصہ ہے، یہ مدینہ شریف میں نازل ہوا۔ اور جو قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے نا آج ہمارے پاس، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یعنی جس ترتیب سے نازل ہوا، جس طرح سورہ علق کی آیات نازل ہوئی تھی نا پہلے، لیکن وہ قرآن مجید میں بالکل اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ ہمیں جو ابھی جو ہمارے پاس ترتیب ہے اس میں یہ کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، آخری پارے میں ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ دیکھیں سٹارٹ میں آ رہی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، آگے چل کے ہم اپنے پروگرامز میں بات کریں گے کہ اس طرح کی یہ جو ترتیب نزولی تھی اور ترتیب توقیفی تھی، یعنی اس کا فرق کیا ہے، اور بھی ہم اس سے ریلیٹڈ قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسی اس کی امپورٹنس کے بہت شاندار ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو ہم غور نہیں کرتے، اور ہم ان پہ ان آنے والے پروگرامز میں ضرور بات کریں گے۔ تو سمپل انڈرسٹینڈنگ کے لیے قرآن کا مطلب بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور بریکٹ میں بہت زیادہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھی جانے والی کتاب۔ اور یہ جب نازل ہوئی 610 سے لے کر یہ 632 عیسوی تک، یہ اتنا عرصہ قرآن مجید کو لگا نازل ہونے میں۔ اب دنیا بھر کے جو علماء کرام ہیں ان میں ایک بہت بڑی بحث کی جاتی ہے کہ آخر قرآن مجید جو ہے وہ ایک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ جی، قرآن مجید کی یہ جو بحث کی جاتی ہے اس بارے میں بہت سارے علماء اس پہ بحث کرتے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ فرقہ بندی بھی کی جاتی ہے، بہت سارے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ میری کتاب بھی ہے اور یہ میرا کلام بھی ہے۔ اور اس کو ثبوت کے طور پر میں آپ کو سورہ توبہ کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا سامنا کفار سے ہوتا ہے میدان جنگ میں، اور اگر وہ تم سے پناہ طلب کریں
تمہاری امان میں آنا چاہیں تو فَأَجِرْهُ، تو آپ انہیں امان دے دیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر آپ کو وہ کفار آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں امان دے دیں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن سکیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اتنی سختی نہیں کرنی کہ کوئی آپ کے قریب ہی نہ آئے. آپ نے ان کفار کے ساتھ، یہ جو نان مسلم ہیں، جو نان بلیورز ہیں، آپ نے ان کے اتنے قریب رہنا ہے تاکہ آپ کے کلام کی آواز، آپ کے اس قرآن مجید کی آواز ان کی سماعتوں تک تو جائے. حتیٰ یسمع کلام اللہ. اور یہاں اس میں یہ پوائنٹ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، یعنی اس قرآن مجید کو اپنا کلام کہا ہے. یہ میرا اپنا کلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یعنی جو میرا کلام ہے، فرض کریں جو کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے اس کی وہ صفت ہوتی ہے نا. جس طرح آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے آپ کی بات، آپ کا کلام، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے ان کا کلام، تو وہ پھر غیر مخلوق ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو یہ جو قرآن مجید کا فرض کریں، یہ جو گتا ہے، یہ جو کاغذ ہے اور اس کے اوپر یہ جو سیاہی ہے، انک ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن یہ جو ڈیوائن میسج ہے، جو قرآن مجید کے یہ جو صفات پہ لکھا ہوا ہے میسج اٹ سیلف، یہ غیر مخلوق میں آتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کا اثر بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کا ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے انڈائریکٹ تجلی کو تو پھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کلام کرے گا تو یہ اس کی صفت ہوگی اور اس کا ایفیکٹ بھی وہی ہوگا. اس کو برداشت کرنا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی. اور ایک دوسری جگہ پہ سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر میں پہاڑ پر بھی یہ قرآن نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ اتنی سخت سردی میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا، آپ پر ہیبت طاری ہو جاتی، آپ پر رقت طاری ہو جاتی، اور اس کے علاوہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کے حلق مبارک سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آنے لگتی. اور صحابہ کرام اس ہیبت ناک، اس روب دار جو ایک منظر ہوتا تھا، تو اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ آپ کے اوپر ایک چادر ڈال دیا کرتے تھے، اور جب تک کہ وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا اور ہمارے نبی اپنی اصل حالت میں واپس نہ آ جاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن کا جو میسج ہے یہ غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اتنی برکتوں والی کہ یہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام کہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری بات ہے. تو ہم اس کو کتنی توجہ دیتے ہیں، ہم اس کو کتنی کنسیڈریشن اس پہ اپنی توجہ یا اپنی مرکوز کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کرتے ہیں، اور سیدھی بات ہے کہ ہم اس کو سیریس کتنا لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کو نازل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی کہ what is the sequence, what was the medium؟ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ کتابی شکل میں ایک دم سے نہیں آقا علیہ السلام کو دیا گیا، یہ حالات و واقعات اور سرکمسٹانسز کے لحاظ سے نازل کیا گیا ہے. یعنی دیگر آسمانی کتابوں کو اگر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اور واپسی پہ وہ کچھ تختیاں لے کے آتے ہیں جن پہ وہ جو تورات تھی وہ لکھی ہوتی تھی. تو اس طرح آقا علیہ السلام کو قرآن مجید نہیں دیا گیا، بلکہ حالات اور واقعات اور سرکمسٹانسز کے لحاظ سے آپ کو دیا گیا. اور اسی لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو منوایا گیا، کیونکہ آپ کے کہنے پہ ہم نے مانا نا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. ہمارے پاس آج کوئی اور سورس ہے اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے؟ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ترجمان ہیں، آپ نے بتایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے پہلے آپ کے کیریکٹر کو منوایا گیا. اس کا ذکر سورہ یونس کی 15، 16 اور 17 آیت میں بھی ہوتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم میں نہیں رہا ہوں، اتنا عرصہ میں تم میں رہا ہوں، آپ میرے شب و روز سے واقف ہو، آپ کے سامنے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ کو پتہ ہے میرے شب و روز کیسے ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میرا چال چلن کیسا ہے. تو اب اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اس پیغام کی طرف آؤ، تو اب تم میرا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو یہ مفہوم ہے ان آیات کا. تو جو قرآن مجید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، ان پر وحی فرمایا، اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو منوایا گیا. اور یہ ایک دم سے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کتاب سرکمسٹانسز کے ساتھ، حالات و واقعات کے مطابق، حسب ضرورت
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ نازل تو ہو گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آج کی ڈیٹ میں کیا یہ ویسا ہی ہے یا پھر اس میں کوئی رد و بدل ہو چکا ہے؟ بہت بڑا یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید آج جو ہمارے پاس موجود ہے یہ دو گتوں کے درمیان، یہ باللفظ وہی ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ باللفظ یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بالمفہوم نہیں ہے۔ جس طرح احادیث کا علم ہوتا ہے، یہ جو صحیح بخاری اور مسلم شریف میرے پاس رکھی ہے، تو احادیث کا جو علم ہے وہ زیادہ تر بالمفہوم ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ کچھ بات کہی، آگے سننے والے صحابہ نے جیسے اس کو سمجھا اپنے الفاظ میں لکھ لیا، یا کسی اور صحابی نے جس طرح سنا انہوں نے اپنے الفاظ میں حدیث میں بیان کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ باللفظ وہی ہے، یہ الفاظ بالکل وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ لوح محفوظ پر نازل کیے۔ یہ جو قرآن مجید کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کی اوریجنل کتاب لوح محفوظ پر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تنزیل من رب العالمین، وہاں سے لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب وہاں پہ شیطانی عملیات سے پاک تھی، نجس ہاتھوں سے پاک تھی، وہاں سے یہ کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل کی گئی، اور یہ وہی کتاب ہے۔ اگر آپ بھی آج آپ انڈونیشیا میں جا کر آپ کسی مسجد میں چیک کریں، یا آپ ملائیشیا میں چلے جائیں، یا آپ چائنا میں بنگلہ دیش میں چلے جائیں، تو کسی بھی مسجد سے کوئی بھی قرآن مجید آپ اٹھائیں گے، وہی ترتیب آپ کو ملے گی، وہی الفاظ ملیں گے، اور یہ قرآن مجید، اور اس چیز کو آج بھی اگر کوئی ماڈرن ریسرچ ہوتی ہے، جس طرح یونیورسٹی آف برمنگم میں ایک انہوں نے کوئی قرآن مجید کا کوئی سیگمنٹ انہیں ملا تھا سورہ طٰہٰ کا، وہ شاید کسی چمڑے پہ لکھا تھا یا کسی ہڈی کے نشان کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو جب اس کو انہوں نے کاربن ڈیٹڈ کیا، اس کو کاربن ڈیٹنگ کی اس چیز کی، تو انہیں یہی پتہ چلا کہ یہ جو زمانہ تھا وہ 645 عیسوی بنتا ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بنتا ہے۔ اور اسی طرح ترکی کے ایک میوزیم میں حضرت عثمان غنی کا ایک اور نسخہ موجود ہے، جس میں حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تھا تو ان کا خون مبارک بھی اس پہ، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہاں پہ حضرت عثمان غنی کا جو ہے نا وہ خون کا قطرہ بھی اس پہ موجود ہے۔ تو یہ جتنے بھی نسخے موجود ہیں، اس طرح رشیا کے میوزیم میں بھی ایک نسخہ موجود ہے، تو جب بھی آپ ویریفائی کریں گے تو آپ کو ذرا بھی ایک رتی برابر بھی رد و بدل نہیں ملے گا۔ اور یہ اتنی بڑی صداقت ہے کہ بعض نان مسلم کے لیے یہ اتنی بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ پیس ٹی وی پہ آپ نے سنا ہوگا، یوسف ایسٹس بڑے اچھے مبلغ ہیں، تو ان کی قبول اسلام کی وجہ یہ بنی کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ہی نسخہ ہے، کوئی اس کا ایڈیشن نہیں ہے اور کوئی رد و بدل نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے آج تک وہ قرآن مجید کی وہ کتاب سیم کی سیم ہے، کوئی اس میں چینج نہیں ہے، اور اس چیز نے ان کو اتنا متاثر کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کرسچنز کے تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے نا، ان کا تو بہت زیادہ ایڈیشن ہے ان کی کتاب کے، بائبل کے کچھ اولڈ ہے کچھ نیو ہے، ٹیسٹیمنٹس ہیں، تو بہت زیادہ اس میں چینجز ہیں۔ تو جب انہیں ایسی کتاب دیکھنے کو ملی کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ بالکل سیم ہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ چیز ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ واقعی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن آخر یہ پروسیس ہوا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجماع امت سے کی ہے، سینہ بسینہ، یعنی قرآن مجید جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کیا، جس طرح جبرائیل امین حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور قرآن مجید ان پر وحی فرماتے تھے، پھر اس کے علاوہ ہر سال حضرت جبرائیل آتے تھے اور آقا علیہ السلام کو دورہ ختم قرآن کرواتے تھے۔ قرآن مجید اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا ہوا ہوتا تھا، حضرت جبرائیل آتے تھے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ریوائز کروایا جاتا تھا، تاکہ کوئی چیز، کوئی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس سال حضرت جبرائیل 2 بار تشریف لائے، اور اسی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگایا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، اور آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں پہلے کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئیں، اور دوسری دفعہ کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔ یہ ایک بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے وہ خود سیکھا، اور یہی قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں محفوظ تھا، آپ نے یاد کیا ہوا تھا، اور وہاں سے صحابہ نے آگے اس کو سیکھا، اور پھر نسل در نسل یہ آگے، یہ اتنا بڑا اب یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید اپنے اس لکھے ہوئے کا محتاج نہیں رہا۔ آج یہ جو 2 گتوں کے درمیان ہے، مشرق سے مغرب تک اتنے قرآن مجید ہیں، اگر آپ سارے قرآن مجید ہٹا دیں، ان کو اگنور کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، پھر بھی قرآن مجید آپ دنیا سے نہیں مٹا سکتے، کیونکہ ملینز نہیں بلکہ بلینز لوگوں نے اس کو میمورائز کیا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے۔
اور یہی مضمون المستدرک للحاکم حدیث نمبر 399 میں یہ ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. یعنی ید اللہ علی الجماع، جو جماعت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا ذمہ لیا اور اجماع امت سے اس چیز کی حفاظت کی. یعنی آج بھی ہم اگر قرآن مجید لکھتے ہیں کہیں پہ، کوئی بھی کمپنی آپ اس کو اگر دیکھیں شائع کرتی ہے تو وہ آخر میں کیا لکھتی ہے؟ اس چیز کو کون ویریفائی کرتا ہے؟ حفاظ کرام. یعنی آج بھی جو چیز اس کو ویریفائی کرتی ہے وہ سینہ بسینہ والی ایک جو چیز ہے، جو کریمنگ کی ایبلٹی ہے، جو حفظ کرنے کی جو چیز ہے، وہی لوگ اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اور ایک چیز جو صحابہ کے لیے کل تو وہ تھیوری تھی، لیکن ہمارے لیے وہ پریکٹیکل ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. صحابہ کرام کو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ قرآن مجید تو ابھی آیا ہے، ابھی تو اس کی حفاظت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن آج جو ہم اتنے سال بعد، آپ 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج ہمارے لیے پریکٹیکل ہے کہ نہیں؟ اس ٹائم یہ تھیوری تھا، لیکن آج وہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ بالکل یہ وہی قرآن مجید آج اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ، اپنی تمام تر آیات کے ساتھ، اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ بالکل اسی طرح ہم میں موجود ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.